بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شوکت ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں SRMPD نیوز چینل۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل کو دبائیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے نیوز بلیٹن کی طرف۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور امیدوار PP18 سجاد خان نے کہا ہے کہ ملک کو درپیش بحرانوں اور چیلنجوں کے خاتمے کے لیے قائد پاکستان میاں نواز شریف کا اقتدار میں آنا ضروری ہے، کیونکہ وہی ملک کو اقتصادی اور معاشی طور پر مستحکم بنا سکتے ہیں۔ اگر 2017 میں سازش کر کے میاں نواز شریف کی حکومت ختم نہ کی جاتی تو آج پاکستان ایشیا کا ٹائیگر بن چکا ہوتا۔ اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ تمام مرد اور خواتین 8 فروری کو میاں نواز شریف کے نشان شیر پر مہریں لگا کر مسلم لیگی امیدواروں کو کامیاب کرائیں تاکہ میاں نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بن کر ملک سے مہنگائی اور غربت ختم کرنے کے علاوہ گیس، بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں کم کریں۔ اس سلسلے میں خواتین کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے تمام افراد کو مسلم لیگ کو ووٹ دینے پر قائل کریں۔ مسلم لیگ نون کے قائدین خواتین کو اہمیت دیتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے UC 43 ڈوکھبا میں خواتین کی قادہ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جس کا اہتمام ملک حسنین صابر نے کیا تھا، جبکہ میٹنگ میں ملک سلامت، رضوان کمال، سائیں اعجاز، حاجی مظہر، رشید امان، ملک جاوید اقبال اور دیگر بھی موجود تھے۔ سجاد خان نے قادہ میٹنگ میں شریک خواتین سے کہا کہ وہ اپنے اپنے محلے میں خواتین کے پاس جا کر انہیں مسلم لیگ کے منشور اور راولپنڈی میں کروائے گئے ترقیاتی کاموں کے بارے میں بتائیں، انہیں مسلم لیگ نون کو ووٹ دینے کے لیے کہیں تاکہ مسلم لیگ نون اقتدار میں آ کر راولپنڈی کے شہریوں کے مسائل حل کرے۔ جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی کے نائب امیر اور امیدوار PP17 رضا احمد شاہ نے کہا ہے کہ 6 فروری کو غیور عوام چوروں اور لٹیروں کا احتساب کریں گے، ووٹ صرف خدمت کی سیاست کو ملے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے یونین کونسل 26 میں کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام تینوں سیاسی پارٹیوں سے بیزار ہو چکی ہے، ووٹ صرف ترازو کو ملے گا۔ انشاءاللہ کامیابی کے بعد مہنگائی اور لاقانونیت کا خاتمہ پہلی ترجیح ہے۔ گیس، بجلی اور تعلیم اور صحت کے مسائل بھی حل کر کے دم لیں گے۔ پاکستان کے غیور عوام مہنگائی، بے روزگاری اور کرپشن کے خاتمے کے لیے خدمت کو ووٹ دیں گے اور ترازو پر مہر لگائیں گے، کیونکہ اب وقت آ چکا ہے کہ عوام غاصبوں اور ظالموں سے نجات پائیں، جنہوں نے ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے اور تباہی کے دانے پر پہنچا دیا ہے۔ پاکستان کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف دیانتدار قیادت کا انتخاب ہے۔ جماعت اسلامی ہی اس ڈوبتی ناؤ کو پار لگائے گی اور اقتدار میں آ کر ملک میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سید فرحت عباس اور راجہ واصف کی طرف سے پیر کالونی سروس روڈ پر منعقدہ کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے امیدوار برائے قومی اسمبلی حلقہ NH56 محمد نریف عباسی نے کہا ہے کہ 8 فروری مسلم لیگ نون کی فتح کا دن ہوگا۔ اس وقت نون لیگ ہی واحد جماعت ہے جو ملک کی خراب معاشی صورتحال سنبھال سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے روزگاری، مہنگائی کے خاتمے کے لیے قائد نون لیگ کا بیانیہ اس وقت پوری قوم کی آواز بن چکا ہے۔ انشاءاللہ 8 فروری کو نون لیگ تاریخی کامیابی حاصل کر کے مہنگائی، بے روزگاری کا خاتمہ کرے گی۔ نریف عباسی کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کا ماضی گواہ ہے کہ قائد نواز شریف نے اس ملک کو خوشحالی دی ہے، موٹر ویز بنائیں، میٹرو بسیں چلائیں، انڈر پاسز، فلائی اوور تعمیر کرائے، اسکول، کالجز، یونیورسٹیاں، اسپتال بنائے۔ اقتدار میں آنے کے بعد راولپنڈی میں مزید ترقیاتی کام کرائیں گے۔ کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے PP17 سے MPA کے امیدوار راجہ عبدالحنیف نے کہا کہ جب بھی پاکستان پر مشکل وقت آیا، میاں نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کو سنبھالا۔ آج پاکستان کو میاں نواز شریف اور ان کی ٹیم کی ضرورت ہے۔ مسلم لیگ نون حکومت میں آتے ہی دن رات محنت سے اس ملک کو معاشی بحران سے نکالے گی اور غریب عوام کے لیے مشکلات کم کریں گے۔ راجہ عبدالحنیف نے کہا کہ حکومت میں آنے کے بعد اشیاء خور و نوش، دالیں، چینی، آٹا، چاول، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کم کر کے عام آدمی کی پہنچ تک لایا جائے گا۔ پوری قوم جانتی ہے کہ صرف نواز شریف ملک کو تعمیر و ترقی کی راہ پر ڈال سکتے ہیں۔ پیر میر علی شاہ بارانی زرعی یونیورسٹی راولپنڈی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم نے حکومت پنجاب کی تعلیم کے فروغ، ضرورت مند اور باصلاحیت طالب علموں کی حوصلہ افزائی اور مالی معاونت کی پالیسی کو سراہتے ہوئے پنجاب ایجوکیشنل انڈومنٹ فنڈ کی تعریف کی اور کہا کہ ان اسکالرشپ سے طلباء بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیپ اسکالرشپس کارڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا، جس کا انعقاد
یونیورسٹی کے شعبہ مالی امداد و ترقی نے کیا تھا۔ وائس چانسلر اسکالرشپس حاصل کرنے والے طلباء کو مبارکباد دیتے ہوئے یہ امید ظاہر کی کہ طلباء اس موقع پر بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے لگن و محنت کو اپنا شعار بنائے رکھیں گے تاکہ مستقبل میں اپنے شعبہ میں بھرپور کارکردگی دکھاتے ہوئے ملک و قوم کی خدمت کر سکیں۔ تقریب سے ڈین فیکلٹی زراعت ڈاکٹر طارق مختار، ڈین فیکلٹی ویٹرنری ڈاکٹر عرفان یوسف اور ڈین فیکلٹی سوشل سائنسز ڈاکٹر عبدالصبور نے بھی خطاب کیا اور طلباء کو پیپ اسکالرشپس کے حصول کے طریقہ کار کے بارے میں آگاہ کیا اور ان سے امید ظاہر کی کہ طلباء پڑھائی کو اپنی اولین ترجیح سمجھتے ہوئے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے مواقعوں سے مستفید ہو سکیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار قومی اسمبلی N106 خالد نواز سترائش نے کہا ہے کہ عمران خان کو سنائی گئی سزا انصاف کے تقاضوں سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اعلیٰ عدلیہ میں سزا چیلنج ہوگی تو ہمیں امید ہے وہاں سے انصاف مل جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن عمران خان کے پیغام کے مطابق اس سزا کے خلاف اپنا فیصلہ 8 فروری کو سنائیں گے۔ انہوں نے یہ باتیں اپنے حلقہ انتخاب میں وکلاء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہیں۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو ہمارا دن ہوگا۔ خیبر سے کراچی تک عوامی غالب اکثریت ہمارے ساتھ ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں سے بلے کا نشان چھین کر انہیں الگ الگ نشان لاٹ کیے گئے، مگر اس کے باوجود ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے تمام امیدوار حلف لے رہے ہیں کہ وہ الیکشن میں کامیابی کے بعد عمران خان سے کس صورت بے وفائی نہیں کریں گے۔ خالد نواز سترائش نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کا منشور سب سے الگ، جامع اور ملک و عوام دوست ہے۔ یہ ہمارے انتخابی نعرے نہیں بلکہ ہماری ٹیم نے پہلے ورک آؤٹ کیا، اس کے بعد یہ منشور تیار ہوا ہے۔ اس موقع پر وکلاء کی بہت بڑی تعداد نے عمران خان کے ویژن کو سراہتے ہوئے حلقہ N106 سے خالد نواز سترائش کی مکمل اور غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا اور ووٹروں سے کہا کہ وہ 8 فروری کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے گھروں سے نکل کر پولنگ اسٹیشنوں پر جائیں۔